بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قیامت کے دن ایک عورت کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا اور یہ عورت کون ہوگی؟ یہ بے نمازی عورت ہوگی۔ اس کو اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا۔ جب اسے اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے نماز کیوں نہ پڑھی، تو نے نماز کیوں چھوڑ دی، نماز کیوں نہ پڑھی؟ وہ عورت جواب دے گی، عرض کرے گی، یا اللہ مجھے اپنے خاوند کے، اپنے فیملی کے کام کاج میں فرصت نہیں ملی تھی اور خاوند کے خوف کی وجہ سے یہ فریضہ ادا نہیں ہو سکتا تھا۔ خاوند کے خوف کی وجہ سے، خاوند کے کام کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکی۔ یہ وجہ سن کر میرا اللہ حکم دے گا کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو حاضر کیا جائے۔ تب حضرت آسیہ حاضر ہوں گی تو اس بے نمازی عورت کو کہا جائے گا کہ اب تو بتا، تیرا خاوند زیادہ ظالم تھا یا آسیہ کا خاوند فرعون زیادہ ظالم تھا؟ ہائے ہائے، بتا، تیرا خاوند زیادہ ظالم تھا کہ آسیہ کا خاوند زیادہ ظالم تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو، آسیہ ایک ظالم شخص کی بیوی تھی، ایک ظالم بادشاہ کی بیوی تھی، ایک ظالم شخص کی بیوی تھی، اور کیسی عبادت گزار تھی، کیسی متقی پرہیزگار تھی، کیسی میری محبوبہ تھی۔ اگر کسی خاوند کا ظلم کسی کو نماز سے روکتا تو سب سے پہلے آسیہ کو روکتا، سب سے پہلے آسیہ نماز چھوڑ دیتی، سب سے پہلے آسیہ عبادت چھوڑ دیتی۔ اس کے بعد میرا اللہ فرمائے گا، اے بے نمازی عورت، خاوند کا تیرا عذر غلط ہے، تو خود غافل تھی اور غفلت کی وجہ سے تو نے نماز نہ پڑھی، غفلت کی وجہ سے تو نے نماز کا دامن چھوڑ دیا، غفلت کی وجہ سے تو نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا، غفلت کی وجہ سے تو نے میری عبادت کا دامن چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میرا اللہ حکم فرمائے گا کہ اے فرشتوں، اس عورت کو، اس بدبخت اور بدقسمت عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، جہنم میں داخل کر دو۔ میری بہنوں، میری ماؤں، اگر آخرت کی زندگی عزت سے گزارنا چاہتی ہو، اگر آخرت کی زندگی ایک مقام سے گزارنا چاہتی ہو، اگر آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی وقار سے گزارنا چاہتی ہو، تو خدا را نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑو۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض گزار ہوئی، اے اللہ کے نبی، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا، بعد میں نے توبہ کر لی، اب دعا کریں اللہ تبارک و تعالی میری توبہ قبول فرمائے اور میرے گناہ معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے خاتون، تو سے ایسا کون سا گناہ ہوا ہے، کون سا ایسا گناہ ہوا ہے، کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے، کون سی ایسی خطا ہوئی ہے جس کی دعا کرانے تو اتنی دور سے میرے پاس آئی؟ وہ خاتون کہنے لگی، بنی اسرائیل کی عورت کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ ہو گیا تھا کہ میں نے زنا کیا تھا اور میں حاملہ ہو گئی تھی، حاملہ ہوئی، مجھ سے ایک بچہ پیدا ہوا، اب بچہ پیدا ہوا تو میں نے اپنے اس گناہ کو چھپانے کی خاطر، اپنی اس غلطی کو چھپانے کی خاطر، اپنی اس خطا کو چھپانے کی خاطر میں نے اس بچے کو ذبح کر دیا، میں نے اس بچے کو قتل کر دیا اور ذبح کر کے میں نے اسے مٹی کے سپرد کر دیا، یہی مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے اور میرے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ سنا، اس عورت نے زنا کیا جس کے سبب ایک بچہ پیدا ہوا، اس عورت نے اپنے اس گناہ کو چھپانے کی خاطر اس معصوم بچے کو ذبح کر دیا، مار دیا، قتل کر دیا۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر چاہ و جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا، بدبخت عورت، گناہ گار عورت، یہاں سے نکل جا، یہاں سے دفع ہو جا، تو نے ایک معصوم بچے کی جان لی ہے، تو دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو آسمان سے آگ اترے اور تیرے نحوست کے سبب ہم سب کو جلا کر راکھ کر دے۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ اللہ کے نبی جاہ و جلال میں آ گئے تو وہ عورت ٹوٹے دل کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر اور گھر کی طرف چل پڑی۔ جب یہ عورت ٹوٹے دل کے ساتھ یہاں سے نکلی تو ادھر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، وہی لے کر آئے۔ اے اللہ کے نبی، اللہ فرما رہا ہے کہ تو نے ایک توبہ کرنے والے کا دل کیوں توڑا؟ اے موسیٰ، تو نے توبہ کرنے والے کا دل کیوں توڑا؟ اے موسیٰ، تو نے توبہ کرنے والے کا دل توڑ کر خالی ہاتھ واپس کیوں بھیج دیا؟ کیا تو نے بھی اس عورت سے زیادہ بدترین گناہ کرنے والا کوئی نہیں دیکھا؟ کیا تو نے اس عورت سے بھی زیادہ گناہ کرنے والا نہیں پایا؟ آج تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل، اس عورت سے بھی زیادہ بدترین گناہ کرنے والا اس دنیا میں کوئی رہتا ہے؟ اور کیا اس عورت سے بھی زیادہ بدترین گناہ کرنے والا اس دنیا میں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟
یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص اس عورت سے بھی زیادہ بدترین گناہ کرنے والا ہے جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے۔ پیارے دوستو، جو لوگ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں وہ اس زانی عورت سے بھی زیادہ بدترین گناہ کرنے والے ہیں۔ خدارا اس گناہ سے بچیں، نماز کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے اس سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرن اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ نہ بندے نہ، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اتنا تو بتا دو، جس بندے کا من اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے؟ بندے نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ پیارے دوستو، اس بات سے ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ ایک سردار تھا، ایک غلام تھا۔ جو سردار تھا وہ بے نمازی تھا اور جو غلام تھا وہ پانچوں وقت کا نمازی تھا۔ ایک دن یہ سردار اور یہ غلام کہیں جا رہے تھے۔ جاتے جاتے اذان کی آواز آئی۔ غلام نے کہا، سردار جی آپ یہاں ٹھہرے، میں جاتا ہوں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ سردار نے کہا، جاؤ جلدی واپس آنا، ہم نے آگے سفر کرنا ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں۔ یہ غلام گیا مسجد کے اندر۔ اس نے مسجد کی دہلیز پر قدم رکھا، اس نے وضو کیا، اللہ اکبر، مسجد کے اندر گیا، اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ غلام قرآن کریم پڑھنے بیٹھ گیا۔ حضرت سیدنا علی اور مرتضیٰ شیر خدا کا آج سے 1400 سال پہلے کا وہ جملہ مجھے آج تک نہیں بھولا۔ آپ نے فرمایا، یا باری تعالیٰ، میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ میں نہیں کرتا اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں۔ مالک، میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کے لیے ہے۔ ایک شخص حضرت سیدنا علی اور مرتضیٰ شیر خدا کے پاس آیا، کہنے لگا، یا علی، میں نے آپ کے بارے میں کچھ سنا ہے۔ کہا، جی کیا سنا ہے؟ کہا، جی میں نے سنا ہے کہ تو اللہ سے باتیں کرتا ہے اور اللہ تیرے سے باتیں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، میاں تو نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ کہا، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ اب یہ غلام مسجد کے اندر گیا، نماز پڑھنے کے بعد اس نے قرآن اٹھایا، پڑھنے لگا۔ اب سردار اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ سارے نمازی نماز پڑھ کے واپس چلے گئے، یہ غلام مسجد کے اندر ہی بیٹھا ہے۔ جب وہ سردار بیٹھا بیٹھا تھکا تو ایسا اٹھا، جاؤں پتہ کروں کہاں مر گیا ہے۔ سردار اٹھا، یہ آیا مسجد کی دہلیز پر، اس نے قدم رکھا۔ جہاں مسجد کے جوتے پڑے ہوتے ہیں وہاں آ کے رک گیا، اندر نہ گیا، جوتوں والی جگہ پر آ کے رک گیا۔ آوازیں دینے لگا، کہاں مر گیا ہے؟ او سارے نمازی نماز پڑھ کے واپس چلے گئے، تیری ابھی تک نماز ختم نہیں ہوئی، جلدی بہر آ، ہم نے آگے سفر کرنا ہے۔ جب اس سردار نے بار بار غلام کو آواز دی تو غلام نے اندر سے قرآن مجید بند کیا۔ غلام نے مسجد کے اندر بیٹھا، کہنے لگا، سردار جی میں کیا کروں؟ جو خدا تجھے مسجد کے اندر آنے نہیں دیتا وہ خدا مجھے مسجد کے باہر نکلنے نہیں دیتا۔ اے بندے، نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔